اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خاص طور پہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں، امام حسین اور بی بی ام رباب کی بارگاہ میں آمد شہزادی سکینہ بنت الحسین کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آمد بی بی سکینہ بنت الحسین کی خوشی میں مومنین و مومنات کی خدمت میں عراق اور ایران میں بی بی کی آمد کے ایام میں کیا جانے والا بے انتہا جلالی قبولیت حاجت، حل مشکلات، رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے تیر بہدف ترین عمل لے کر آئے ہیں۔ عراق اور ایران کے علماء میں بے انتہا مشہور ترین یہ عمل ہے، اور علماء تاکیداً بیان کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ بنت الحسین کی آمد کے ایام میں اس عمل خاص کو مومنین اپنے گھر میں لازماً کریں۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب آمد بی بی سکینہ بنت الحسین یا آمد بی بی سکینہ بنت الحسین کے دن، یعنی اب آج رات میں یا کل 20 رجب کے دن جو بی بی سکینہ کی آمد کا دن ہے، آپ اس عمل کو کریں، پھر آپ خود معجزے دیکھیں گے کہ بی بی سکینہ بنت الحسین اور بی بی ام رباب کے اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجات کس تیزی کے ساتھ قبول کی گئی ہیں، آپ کی مشکلات کا کس تیزی کے ساتھ خاتمہ ہوا ہے، اور آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا کس طرح سے نزول ہوا ہے۔ یہ عمل اس قدر مجرب ترین ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں اور حرم ابو الفضل عباس علمدار میں بھی خصوصی طور پر اس عمل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج شب میں یا کل دن میں شب 20 رجب یا 20 رجب کے دن اپنے گھر میں بی بی سکینہ بنت الحسین کے دسترخوان کو سجا کر اس مختصر ترین عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی سبز رنگ کے دسترخوان کو سجائیں، آپ کے گھر میں جو بھی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر کھانا بنا ہو آپ وہ اس دسترخوان پر سجا دیں، لیکن خصوصی طور پر آپ نے اس دسترخوان پر شربت کو رکھنا ہے، چاہے وہ پانی کا شربت ہو یا دودھ کا شربت ہو۔ لازماً آپ نے اس دسترخوان پہ شربت کو رکھنا ہے اور مٹھائیوں کو رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس دسترخوان پر ٹافیوں یا چاکلیٹس کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس دسترخوان کو بچھانے کے بعد آپ نے اس دسترخوان پر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو آ کر کھانا کھانے کی دعوت دینی ہے۔ اگر ہو سکے تو مومنین چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اس دسترخوان پر لازماً دعوت دیں، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ سادات بچیوں کو اس دسترخوان پر خصوصی طور پر دعوت دے کر بلایا جائے۔ دسترخوان کو بچھانے کے بعد اس پر یہ تمام چیزیں، خاص طور پر مٹھائی اور شربت رکھنے کے بعد آپ نے جب بچیاں آ جائیں، ان کے والدین آ جائیں، آپ تمام گھر والے اس دسترخوان پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تمام بچوں سے، جتنے بھی بچے آئیں ان تمام بچوں سے کم ایک تسبیح 100 ٹائمز درود کی پڑھوا کر اس کا ہدیہ بی بی سکینہ بنت الحسین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ایک حدیث قصہ 100 مرتبہ درود کی تلاوت کرنے کے بعد آپ چھوٹے کم سن بچوں سے کہیے کہ وہ 14 مرتبہ 14 ٹائمز سب بچے مل کر پڑھیں، یا سکینہ اغثنی، یا سکینہ اغثنی، یا سکینہ اغثنی، یا سکینہ اغثنی۔ 14 مرتبہ تمام بچے اس ذکر کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ اس دسترخوان پر بی بی سکینہ بنت الحسین اور بی بی ام رباب کی نظر دلوائیں۔ بی بی سکینہ بنت الحسین اور بی بی ام رباب کی نظر دلوانے کے بعد اس کھانے کو آپ بچوں میں تقسیم کریں، وہ بچے اس کھانے کو کھائیں، اور اگر ہو سکے تو آپ بچوں میں اپنی حسب حیثیت
5 روپے 10 روپے یا جو بھی آپ حسب حیثیت دے سکتے ہیں چھوٹے کم سن بچوں کو بی بی ام رباب اور ابو الفضل عباس کی جانب سے یہ پیسے ہدیتاً پیش کریں کہ وہ ان پیسوں سے چاہے پانی لے کر پی لیں، چاہے کوئی ٹافی خرید کر کھا لیں یا چاہے کوئی شربت لے کر پی لیں۔ خاص طور پہ مومنین نے اس عمل کو آج شب آمد بی بی سکینہ میں کرنا ہے یا کل آمد بی بی سکینہ بنت الحسین کے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مومنین و مومنات اپنے گھر میں اس دسترخوان کا اہتمام کریں، آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا، حاجات بھی قبول ہوں گی اور مشکلات کا خاتمہ بھی ہوگا۔ امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت اپنے گھروں میں آمد بی بی سکینہ کی شب میں اور دن میں اس دسترخوان کا اہتمام لازماً کریں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہم بھی مومنین و مومنات کی اکثریت کو اپنی اعمال، دعاؤں، نمازوں اور اذکار میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔